اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد ذاکری ٹریننگ کلاسز کے اندر جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک تاریخی بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس کا تھیم یہی تھا کہ ایک ذاکر یا ذاکرہ کو جو بھی چیز وہ بیان کرے، خواہ وہ تاریخی بات ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اس کے پاس دلائل موجود ہوں، یا اگر وہ مسئلہ اختلافی ہے تو دونوں طرف کی باتیں اس کے دماغ میں ہوں. ممکن ہے آپ ایک ہی بات کو صحیح سمجھ کر کسی جگہ بیان کریں لیکن معاشرے میں اس کے کچھ برخلاف مشہور ہو. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ میں رکھنا چاہیے، علماء نے اس کی بڑی تاکید کی ہے ذاکرین اور ذاکرات کے لیے، کہ وہ مصائب جو معاشرے کے اندر مشہور ہوں، یا وہ تاریخی باتیں جو عوام میں اس معاشرے کے اندر مشہور ہوں، تاریخ میں وہ بھی آئی ہیں اور اس کے برخلاف بھی آئی ہے اگر بات، تو آپ مصائب میں خاص طور پر غیر مشہور باتوں کا تذکرہ نہ کریں. اس سے بہت نقصانات واقع ہوتے ہیں. یعنی جب تاریخ کے اندر ایک طرح سے ایک بات آئی ہے اور تاریخ میں دوسری طرح سے بھی آئی ہے، اور کوئی ایک بات کسی معاشرے کے اندر بہت مشہور ہو، مثلا ائمہ کی بہت سی ولادتیں اور شہادتوں کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے. اب اگر کسی جگہ کوئی تاریخ منائی جاتی ہے اور آپ کوئی ایک اور دوسرا پہلو لے کر آئیں معاشرے میں اور کہیں کہ نہیں یہ والی نہیں، میرے تحقیق میں تو یہ والی تاریخ ثابت ہے، تو اس پہ علماء سے بھی سوال کیے گئے، مجتہدین سے بھی سوالات کیے گئے، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ تاریخیں جو ولادت یا شہادت کی کسی معاشرے میں مشہور ہیں، اس کے مطابق ہی ائمہ کی ولادتوں اور شہادتوں کو منایا جائے، اس کے برخلاف جانے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے، بہت ساری تاریخی باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر تحقیق کریں تو وہ مشہور کے خلاف نکلیں. مثلا میں صرف ایک مثال ابھی دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ تاکید شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ معاشرے میں جو بات مشہور ہو تاریخی اعتبار سے، اس کے خلاف اگر جائیں گے تو بہت نقصانات ہوں گے جو ابھی آگے آئیں گے. مثلا یہ بات تاریخ کے اندر ایک اختلافی ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا یہ الگ الگ شخصیات تھیں یا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. یہ بحث ہے. اب آپ کے نزدیک مثلا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور آپ اس طور پر پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا بہت سے افراد کا یہ کہنا کہ جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تو بعد میں زندہ بھی رہیں، انہوں نے ایک طویل عمر پائی، بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں روایات کے اندر. لیکن یہ اگر آپ پڑھیں گی تو ایک خلفشار معاشرے کے اندر ہونے لگے گا. اسی طریقے سے ایک تاریخی اختلاف ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ شخصیات ہیں. ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کنیت بھی ام کلثوم تھی، تو اس لحاظ سے جب ام کلثوم کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ انہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے. اور بہت سے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور جو زیادہ صحیح بھی سمجھا جا سکتا ہے، کہ یہ دو الگ الگ شخصیات تھیں. یہ خود ایک تاریخ کے اندر ایک اختلاف ہے. حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کو مدینے میں امام کی بیٹی کوئی رہ چکی تھی وہاں پر یا نہیں، اس نام کی کوئی بیٹی تھی بھی ان کی یا نہیں، یہ خود ایک تاریخ کے اندر ایک اختلاف ہے. اب آپ مثلا یہ والی چیز لے کر آئیں، معاشرے میں ہمارے یہاں رائج ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ ان کے نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور ایک ان کے متعلق جو ہے وہ روایات کے اندر بھی بات آئی ہے، لیکن ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ ان کی مثلا ایسی کوئی بیٹی مدینے میں نہیں تھی. اب آپ نے یہ چیز بیان اگر کرنا شروع کر دی معاشرے کے اندر تو ایک عجیب خلفشار ہو جائے گا. مثلا حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہ جو حضرت علی اکبر کی والدہ گرامی تھی، کیا ان کی موجودگی واقع کربلا میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ یہ وہاں پر اس سے پہلے انتقال کر گئی تھی.
یہ بھی علماء کے درمیان ایک اختلافی بات ہے، ابھی آگے چل کر آئے گا، اور اکثر علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ان کی وفات اس واقعہ کربلا سے پہلے ہو گئی تھی، تو پھر وہ آپ کے دماغ میں فوراً آپ کے حاضرین یا سامعین جو ہوں گے ان کے دماغ میں بات آئے گی، وہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور امام نے ان کو آگے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، بیٹے کے لیے ماں کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، وہ ساری لوگوں کے دماغ میں آنے لگیں گی چیزیں۔ تو جب بھی کبھی آپ اس طرح سے غیر مشہور چیزوں کو بیان کریں گی، چاہے آپ کے نزدیک ثابت ہی کیوں نہ ہو، مثلا جیسے کہ 40 ابھی گزرا ہے، تحقیق یہ ہے، علماء اس کو پیش کرتے ہیں کہ اسی سال کہ جو 40 ہوا تھا واقع کربلا کے بعد 61 ہجری میں ہی قبر امام مظلوم پر یہ قافلہ پہنچا تھا، اور جابر بن عبداللہ انصاری بھی اسی وقت آئے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، اگلے سال آئے تھے یا پھر 4 سال بعد آئے تھے، یا اس طرح سے کئی سال کے بعد۔ اب آپ اگر جو اپنی تحقیق اس طرح سے پیش کریں گی، چاہے وہ تحقیق صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن معاشرے کے میں جو چیزیں پائی جاتی ہے اس کے خلاف اگر ہوگا تو ایک خلفشار سا ہوگا۔ سب سے پہلے تو جو لوگ خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہوں گی وہ فوراً یہ دماغ میں سمجھیں گی کہ یہ ذاکرہ غلط پڑ رہی، ایک بہت بڑا تو آپ کی ساری تقریر بھی بیکار ہو جائے گی، چاہے آپ کے پاس علمی دلائل ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ یہ سمجھیں گی کہ یہ اچھا، پھر آئندہ آپ کو ممکن ہے کہ بلانا بھی ترک کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ذاکرہ صحیح نہیں پڑتی ہے فلاں چیز۔ اور وہ بات جو کچھ عرصے پہلے مولانا وسیع حیدر صاحب قبلہ نے آپ کی کلاس کے اندر پیش کی تھی کہ اس طرح سے آپ لوگوں کا گریہ چھین لیں گی جب وہ اس قسم کی تاریخی خلفشار کی باتیں یا تاریخی اختلاف کی باتیں سنتے ہیں نا، تو ان کو پھر رونا وغیرہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک بڑا، یہ میں نے بیچ میں روک کے ابھی ہماری گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی، تو یہ ابھی اگر آپ سنیں گی ہماری گفتگو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے، اور وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے، اس پر ایک تاریخی ایک بحث ہے۔ اچھا، ممکن ہے جو ابھی تک آپ سنتی آئی ہوں اس کے برخلاف اس کا نتیجہ نکلے، دونوں طرف کے ویسے دلائل اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک ذاکرہ کو ممکن ہے، ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کہ ممکن ہے کہ آپ مثلا آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ حضرت علی اکبر کی جو عمر 27 سال تھی، اور معاشرے کے اندر مثلا 18 سال کی جو ہے عمر مشہور ہے، اب اگر اب یہ بات آپ پیش کریں گی نا تو فوراً لوگوں کا گریہ وریہ سب ختم ہو جائے گا، اور ان کے دماغ میں کھچڑی پکنے لگے گی کہ یہ ذاکرہ غلط چیزیں بیان کر رہی۔ تو آئندہ بھی مشکلات ہوں گی، تقریر بھی ساری بیکار ہو جائے گی آپ کی، اور لوگوں کا گریہ بھی آپ چھین لیں گی، کیونکہ جب یہ تاریخی مباحث یا تاریخی اختلافات جو سیمینار میں اچھے لگتے ہیں، جو اس طرح کی جو بحثیں ہوتی ہیں بند کلاس روم کے اندر، اس کے اندر مختلف پہلو اچھے لگتے ہیں، لیکن عام عوام کے اندر مشہور کے خلاف بات کرنا، جبکہ وہ بھی تاریخ جھوٹی بات نہیں ہے کہ عوام میں کوئی بات جھوٹی مشہور ہے تو ہم بھی وہ نقل کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تاریخ کے اندر اختلاف ہے اور ایک پہلو یہ بھی ہے اور وہ پہلو عوام میں مشہور ہے، تو آپ اسی کو ہی بیان کریں اور اس کے خلاف اور اس کے اگینسٹ نہ جائیں، یا بیان بھی کریں تو اس طرح سے کہ لوگوں کو گریہ نہ آپ ان سے چھینیں اور مشکوک بات نہ ہو۔ تو یہ ایک چیز آئی اس کے اندر۔ اچھا، پہلی بات اس کے اندر یہ دماغ میں رکھنی چاہیے کہ جو تاریخی مسائل ہیں یہ عقائد کی طرح سے نہیں ہوتے ہیں اور یہ فقہی مسائل کی طرح سے نہیں ہوتے۔ عوام کا معیار علمی تھوڑا تھوڑا سا آپ کو یہ بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک دم سے جاہل معاشروں کے اندر کسی تاریخی اختلاف کو بیان کرنا یہ ایک بڑا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ تاریخی مسائل، یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم آپ کے لیے بھی ہے مسئلہ کہ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یہ عقائد کی طرح سے فکسڈ باتیں نہیں ہیں کہ بھئی اگر کوئی عقائد کے خلاف جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسلام سے، یہ شیعت سے خارج ہو رہا ہے۔ یا فقہی احکام بھی آپ کو پتہ ہے 2 + 2 4 کی طرح سے ہوتے ہیں، مثلا باطل ہے نماز یا باطل نہیں ہے، اب اس میں درمیانی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فقہی احکام کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ 2 + 2 4 کی طرح سے فیصلہ کریں۔ یہ تاریخی مسائل ہیں، اس کے اندر کوئی شاید ہی کوئی ایسا تاریخ، اگر یعنی علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا میں اگر ہم دیکھیں
تو بہت مشکل سے اگر کوئی بات نکلتی ہے کہ جو 100% 100% آپ کہہ سکتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ 61 ہجری میں 10 محرم کے روز امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بس یہ ہے. باقی کچھ نہ کچھ تاریخی اختلاف ہر چیز کے اندر ہوگا. پہلا شہید کون ہے اور کون کس کے بعد گیا ہے، اور اگر وہ تاریخی مباحث کے اندر جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یہ عقائد کی طرح سے نہیں. اگر یہ آپ اپنے جو اب تک سنتی آ رہی ہیں اس کے برخلاف بھی اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ تاریخی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف کی باتیں ہیں، دونوں ابھی آپ گفتگو سنیں گے تو اس میں دونوں طرف کے دلائل آئیں گے. تو تاریخی معاملات میں آپ کو کشادہ دل ہونا پڑے گا. کشادہ دل، ایکسیپٹ کریں بات کو کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ عقائد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ میدان قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، امام سجاد سے چھوٹے تھے، یا حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے یا نہیں تھے. تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی سی بھی بات آپ کے لیے ہو تو کوئی بس یہ کہ ایک علمی اور تحقیق جس طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے اس لحاظ سے اگر آپ کسی چیز کو پڑھیں تو بہت سی چیزیں بہت واضح اور کلیئر آپ کو ہوتی ہیں. تو کشادہ دل آپ کو ہونا پڑے گا. اچھا، اب کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد سے بڑے تھے؟ اچھا، یہ کیوں یہ بحث آئے گی؟ اس کا بھی نتیجہ آخر میں آئے گا کہ پھر ہمیں جب اتنی غیر اہم بات ہے تو ہم یہ اس پہ درس کیوں لے رہے ہیں یہاں پر. یہ ابھی آگے چل کر آئے گا. یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے تاریخ دانوں میں بھی کہ کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد سے بڑے تھے یا ان سے چھوٹے تھے. بہت زیادہ ان کی عمر مبارک میں حضرت علی اکبر کی تاریخی اختلافات بہت ہیں. یعنی اس قدر ہیں کہ اگر آپ اسے واقعی کتابوں کے اندر پڑھنا شروع کریں تو آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں گی کہ آخر اس میں کون سی بات صحیح. ایک مشہور قول جو یہاں پر یعنی ہمارے ہاں جو مشہور ہے ہمارے ریجن میں جس انڈو پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک 18 سال تھی. یہ ایک قول مشہور ہے. اچھا، اس کے جو علماء اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال تھی، وہ امام کا اس قول کو پیش کرتے ہیں جو روایات کے اندر آیا ہے کہ جب امام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو میدان جنگ میں بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس بات کا گواہ رہنا کہ آج میں فقط برز الیہم غلام، آج میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس، جو کہ سب سے زیادہ لوگوں میں شباہت اختیار کر جس کی شباہت ہے رسول اللہ سے، خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسول کا، گفتار میں، کردار میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے جو پیغمبر اکرم کی سب سے زیادہ شبیہ ہے. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ، اور جب بھی کبھی ہم رسول اللہ کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے، نظرنا الی وجہ، ہم اس کی طرف نگاہ کرتے تھے. پروردگار گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں. اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ فقط برز الیہم غلام، ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں. اچھا، ہمارے دماغ میں تو غلام بس ایک ہی کو کہا جاتا ہے کہ جو سرونٹ وغیرہ گھر میں ہوتا ہے. عربی میں غلام کے ایک معنی ہیں کہ جو کہ بالکل نوخیز جوان ہو، 14 15 16 17 18 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اسے عربی میں غلام کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ آج میں ایک ایسے غلام یعنی ایسے نوخیز جوان کو بھیج رہا ہوں. تو علماء کہتے ہیں اگر ان کی عمر مثلا 27 سال 28 سال یا اس طرح سے ہوتی تو پھر اس کے لیے غلام کا لفظ نہیں آتا، یہ بالکل ایک نوخیز جوان کے لحاظ سے یہ لفظ آتا ہے. تو اس لحاظ سے زیادہ بات یہ لگ رہی کہ ان کی عمر مبارک 18 سال تھی. اچھا، تو دیکھیے کیا ہے کہ برز الیہم غلام، یعنی ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں آج اس قوم کی طرف کہ جو سب سے زیادہ صورت، سیرت، گفتار، کردار سب میں پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ مشابہ. تو یہاں پہ لفظ غلام، کبھی آپ نے کتنی دفعہ یہ والی روایت سنی ہوگی لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ہاں لفظ غلام آیا ہے. غلام سے مراد ہے بالکل نوخیز جوان. اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ کانا اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ.
خلق کے اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے یعنی سیرت و کردار کے اعتبار سے، وہ منطقاً رسول اللہ کی گفتار کے اعتبار سے سب سے زیادہ تمام انسانوں میں رسول اللہ سے شباہت رکھنے والا شخص آج اس کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی امام نے جو نیچے والی چیز اگر آپ پڑھیں، عاشور کے دن امام حسین نے مقتل کی طرف حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے فرمایا، معبود شاہد رہنا اس قوم پہ کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ صورت، سیرت، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے متمنی ہوتے تو اسی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے اندر 3 شباہتیں امام نے ذکر کی ہیں۔ ایک ہے شباہت خلقی، اس قدر خوبصورت تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ روایات میں آیت اللہ ابراہیم کلباسی نے خصائص العباسیہ کے نام سے کتاب جو لکھی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاید یہ حضرت عباس کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اتنی مکمل کتاب کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد علامہ ذیشان نظر جوادی کی العباس کتاب ہے، وہ بھی آپ لے کے پڑھیں، ذاکرات ہیں آپ کے لیے، اچھی کتاب ہے اردو میں، کہ فرماتے ہیں اس میں کہ جب شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علامدار اکٹھے کسی راستے سے گزرتے تو اہل مدینہ آپ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نور ایمان اور نظر رحمت سے مستفید ہوں۔ یعنی اس اللہم صلی علی محمد خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسول کا، یعنی پہلے ہم شباہت خلقی یعنی رسول اللہ کی جو شباہت، چہرہ اور خوبصورتی جو تھی، یعنی یہ اس قدر رسول اللہ سے مشابہ تھی، اور پھر ان کی آپ نے خلقی طور پہ بھی دیکھا کہ اس قدر کے لوگ صف در صف بنا کر مدینے کی گلیوں میں ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ۔ اور یہ بھی یعنی امام حسین نے جو فرمایا وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ رُؤْيَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب بھی تیرے رسول کے دیدار کے ہم مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک کتاب ہے ہمارے ہاں، دیکھیے بہت کم اس لحاظ سے کتابیں ہیں اور ترجمے بھی اس کے بہت کم ہوتے ہیں۔ عباس عزیزی صاحب ہیں ایران کے ایک عالم دین، انہوں نے 200 داستانیں فضائل حضرت علی اکبر، مصائب علی اکبر اور کرامات حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اوپر لکھی۔ 200 داستانیں ہیں اس کے اندر ان کی سیرت سے متعلق۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک بوڑھے کا کہ جو کہ کسی شہر کے اندر رہتا تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ کے فراق میں گریہ کرتا رہتا تھا کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ مختلف شہروں کے اور لوگ تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی زیارت نہیں کر سکے، تو کسی نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، مدینے چلے جاؤ، اور وہاں پر امام حسین کے ایک بیٹے ہیں علی اکبر، وہ بہت زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں، تم جا کر ان کی زیارت کر لو۔ یہ شخص جو ہے بوڑھا شخص مدینے کے لیے آیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا علی اکبر اندر آؤ۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام اندر آئے، وارفتگی، شوق اور ایسا کہ جیسے وہ رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہو، بے ہوش ہو کے وہ شخص نیچے گر پڑا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو خاص طور پر یہ جو حسن و خوبصورتی خلقاً، امام نے کیوں کہا کہ بالکل رسول اللہ کی ہم شکل تھے وہ، تو اتنی شباہت تھی کہ وہ دیدار کی اور ان کے حسن کی تاب نہ لا سکا اور وہ شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو یہ خلقاً کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک عالم ہیں جن کی کتاب علامہ حسن جلیل الانباری، انہوں نے بھی صحیفہ علی اکبر اور کے نام سے جو ہے صحیفۃ الاکبر کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس کے اندر حضرت علی اکبر کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کی ولادت، ان کی سیرت، ان کے آداب، ان کی اہل زمانہ کے ساتھ سیرت شہادت تک کی پوری کتاب لکھی ہے۔ لیکن اس کا بھی کوئی اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ صرف ایک میں نے کہا کہ وہ بہت علامہ ذیشان نظر جوادی کی جو کتاب العباس ہے، وہ بھی ہر جگہ شاید اویلیبل نہیں ہے، دوبارہ اس کا کوئی ایڈیشن میں نے دیکھا نہیں ہے، بہت عرصے پہلے وہ آیا تھا۔ تو بہرحال وہ اس میں سے لے کے آپ مجالس کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ سب واقعات موجود ہیں، اور ان کی حسن و خوبصورتی کے اس قدر دشمنان بھی قائل تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہاری نظر میں آج مسند خلافت رسول کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ظاہر خوش آمدید تھے، انہوں نے کہا ہر لحاظ سے تو ہمیں آپ ہی مستحق خلافت نظر آتے ہیں۔
حاکم شام نے کہا نہیں یہ بات بالکل جھوٹ ہے. انصاف سے دیکھو تو تمام عرب میں علی اکبر یعنی علی ابن الحسین سے زیادہ ہرگز اس مسند کے کوئی اور مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان کے جد رسول خدا ہیں. بنی ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی تصویر آنکھوں میں آتی ہے. یہ کہا جاتا ہے نا درود بھیجیے پہلے تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان کے اوپر جاری ہو. منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے اس بات کو لکھا ہے. اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر علی ابن الحسین سے مراد بعض تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے امام سجاد ہوں، لیکن علماء نے کہا نہیں، جو اس نے آگے چل کر کہا ہے کہ بنو ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے، تو وہ بنی ثقیف کا حسن کیونکہ حضرت علی اکبر کی جو والدہ تھیں وہ بنو ثقیف سے تھی، تو یہ انہی کی طرف حضرت علی اکبر کی طرف اشارہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حاکم شام کی ایک چال بازی تھی. ٹھیک ہے کہ اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات، وہ تو اس کے حقدار تھے ہی، یہ سب جاری کیے ہیں، لیکن وہ اس کا کام اس مقصد سے یہ تعریف کرنا تھا کہ امام زین العابدین کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، اور کہا کہ اصل مسند خلافت کے حقدار تو علی اکبر ہیں، یعنی امام زین العابدین نہیں ہیں. تو یہ اس کی ایک چال بازی بھی تھی. لیکن بہرحال یہ کہ یعنی ہم اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ امام نے جو کہا تھا کہ خلقن و خلقن، یعنی خلقن یعنی انتہائی حسین تھے رسول اللہ کی طرح سے، تو اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ بنی ثقیف کا حسن ان کے اندر جو ہے وہ موجود تھا. دوسری کیا ہے؟ شباہت خلقی. حضرت علی اکبر علیہ السلام میں خلقی شباہت. یہ بیچ میں کیونکہ بات آ گئی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام پہ گفتگو ہے تو ان کی سیرت کا یہ پہلو بھی آ جائے. خلقن و خلقن، ان کا سیرت و کردار بھی رسول اللہ کی شبیہ. یہ بہت بڑی بات ہے، اسے اگر آپ سوچیں بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن نے کہا ہے کہ آپ اے رسول خدا خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، اور امام فرما رہے ہیں کہ علی اکبر کا جو اخلاق ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق کے مشابہ. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یعنی عام کوئی اگر کوئی شخص یہ بات بیان کرے تو ہم چلیں پھر بھی اس کے اندر قیل و قال کو ہی نکال سکتے ہیں، لیکن امام معصوم حضرت علی اکبر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کا جو اخلاق ہے وہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کے مشابہ ہے. خلقن و خلقن، اور قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اخلاق کے منازل کے اوپر فائز ہیں. تو اس سے آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر ان کا مقام اور مرتبہ ہے. کس قدر درود بھیجے محمد علیہ. اور ان کی سیرت کا ایک پہلو جو پیغمبر کی سیرت کے مشابہ ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں بھی آگ روشن دیکھتے تھے اس کے گھر مہمان ہو جاتے تھے. شہزادہ علی اکبر ایک بلند مقام پر روزانہ آگ کو روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ کے مہمان ہو جائیں. تو منہاج الدموع کے اندر جو علی قرنی گل پائگانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ عربوں میں ایک چیز کا رواج تھا، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام بلند مقام پر آگ کو روشن کر دیتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور ان کے ہاں مسافر دیکھ کر آئیں، دھواں اٹھتے دیکھ کر کہ ہاں یقیناً کوئی چیز پکائی جا رہی ہے، اور وہاں آ کر پھر ان کے مہمان ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی بھی تھا کہ کوئی بھی کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے، دور دور سے مہمان نہیں ہوتا تو ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے. تو اخلاق انبیاء کے اوپر یہ فائز تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام. اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کہا کہ آپ کا اخلاق، اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، اخلاق نہیں ہوتا بلکہ اخلاق ہوتا ہے، لیکن ہماری بھی زبانوں پر اکثر وہی جو رائج ہے وہ چیز آ جاتی ہے. آپ کا جو اخلاق تھا وہ اس قدر تھا کہ یعنی پیغمبر اسلام کے اخلاق کے مشابہ. ایک چیز ہمارے ایک جملہ مشہور ہے جسے کہا جاتا ہے عصمت صغرا، چھوٹی عصمت. اکثر علماء ویسے جو ہیں وہ عصمت کا لفظ صرف چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے کہنے کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو غیر معصومین 14 کے علاوہ ان کے لیے عصمت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، تاکہ ذرا ایک ڈفرینشیٹ ہو جائے دونوں کے اندر کہ یہ ہمارے جو چہاردہ معصومین ہیں ان کا یہ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہے.
تو علماء کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ عصمت کا لفظ ان کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ انہیں محفوظ عن الخطا کہہ دیں، یہ تاکہ کہ یہ لوگ مقام عصمت یعنی جو پروردگار کی طرف سے ایک عہدہ ایک لحاظ سے ہے اس کے اوپر یہ فائز نہیں ہے بلکہ یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا، مثلا آیت اللہ گرامی سے سوال پوچھا گیا کہ آیا فرزندان ائمہ علیہم السلام معصوم ہستن، مثلا حضرت زینب ام کلثوم یا حضرت عباس یا حضرت علی اکبر علیہم السلام وغیرہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ معصوم اگر ان معنوں میں ہے کہ جو خدا کی طرف سے تضمین شدہ ہیں اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں تو وہ تو فقط پیغمبران اور امام ہیں ہمارے۔ لیکن اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ ایسے افراد کے جو عملاً کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تو ایسے تو بہت سارے اولیاء خدا ہیں، یعنی کتنے ہی ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں ملتا ہے، تو یعنی عملاً وہ گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ کی طرف سے تضمین شدہ نہیں کہ یہ بات ان کو اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ ایک ملکہ عطا کیا گیا ہو عصمت کا، وہ چہردہ معصومین کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت سے علماء کہتے ہیں عصمت اگر ان معنوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں تو ایسے تو بہت سارے افراد ہیں، اور وہ حضرت عباس بھی عصمت کے اوپر فائز ہیں، اسی طریقے سے زینب ام کلثوم بھی ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہیں اگر ان معنوں میں۔ اور آیت اللہ بہجت جو تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے، باقاعدہ جو ان کی ویب سائٹ ہے مرکز تنظیم و نشر و آثار حضرت آیت اللہ بہجت، اس میں رحمت واسعہ جو ان کے جو مختلف اقوال وغیرہ کے اوپر جو کتاب مرتب کی ہے، تو اس کے اندر آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ انبیاء اور اوصیاء کے اندر وہ تو شرط ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نبی اور وصی ہی کے اندر صرف عصمت ہوتی ہے تو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو اس لحاظ سے بلکہ حضرت آیت اللہ بہجت تو فرماتے تھے کہ زید ابن علی جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے، کہہ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی احتمال عصمت پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو الفضل العباس کے لیے بھی پایا جاتا ہے، حضرت علی اکبر کے لیے بھی پایا جاتا ہے، اصحاب سید الشہداء کے لیے بھی کہہ رہے ہیں احتمال عصمت میں دہیم، بلکہ بالا تر از احتمال، خالی احتمال ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بالا تر جو ہے ہم قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کتنے بڑے بڑے اصحاب ایسے ہیں جیسے مقداد اور سلمان وغیرہ کے جو کہ کوہ تقویٰ تھے، یعنی تقوی کے پہاڑ تھے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر عصمت نہیں تھی؟ یعنی عصمت ان کے اندر بھی تھی۔ ایک لحاظ سے پرسنٹیج وائز تو میں نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا تھا، بہت سی ہو سکتا ہے 1% 2% عصمت تو ایک عام فرد کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ مثلا ہم کوئی خدا نہ خواستہ قتل کسی کو نہیں کیا ہے، اور مثلا ہم نے کوئی اور چوری نہیں کی ہے، کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے، تو ایک خاص پرسنٹیج کے تحت تو ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ عصمت پائی جاتی ہے، لیکن وہ عصمت کاملہ جو ہے وہ فقط اور فقط چہردہ معصومین کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے لیے فقط محفوظ عن الخطا کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ پیغمبر اسلام کے بالکل کردار کے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے تھے، تو اس میں یہ یعنی ممکن نہیں ہے، علماء کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کی اس معنی میں عصمت کے قائل نہ ہوں، ورنہ امام کبھی بھی یعنی جس کے اندر اس بات کا احتمال گناہ پایا جاتا ہو یا وہ اس کردار کے لحاظ سے اس قدر نہ ہو، تو پیغمبر کی شبیہ کیسے قرار دیا جا سکتا تھا حضرت علی اکبر کو؟ تو یہ اس لحاظ سے یہ والی ایک بحث آتی ہے۔ تو بہت سے علماء تو کہتے ہیں کہ ہم جیسے آیت اللہ بہجت یا آیت اللہ گرامی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصمت صغریٰ کے اوپر یہ لوگ فائز تھے۔ خیر ایک بیچ میں ایک بات آ گئی خلقاً و خلقاً، پھر کیا ہے وہ منطقاً بے رسول کا، حضرت علی اکبر علیہ السلام گفتار کے اندر بھی بالکل شباہت رکھتے تھے، پیغمبر اسلام سے گفتار میں شباہت، جس کے متعلق قرآن نے یہ بات یعنی کانا اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسول اللہ، اور قرآن نے کیا کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر وہ وحی جو اس پر مسلسل نازل ہوتی رہتی۔ یعنی جو امام نے کہا کہ حضرت علی اکبر رسول اللہ کی گفتار کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو رسول اللہ کی گفتار کیا تھی؟ وحی الہی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو امام نے کہا تو کس قدر شباہت تھی حضرت علی اکبر کی رسول اللہ کی گفتار میں، اور رسول اللہ کی گفتار جو تھی وہ اللہ کے حکم کے اور اذن کے علاوہ کوئی وہ کلام ہی نہیں کرتے تھے، تو سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کس قدر بلند ترین منازل کے اوپر فائز تھے۔ تو آپ نے خلقاً کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں انک لعلی خلق عظیم، اور منطقاً کے اندر وما ینطق عن الہوی رسول اللہ کی اس شان میں آیت سے ملائیں تو حضرت علی اکبر کا مقام اور منزلت وہ پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے لوگ بعض اوقات حیران ہوتے ہیں جب یہ پوسٹ آتی ہے، لیکن اب آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس قدر شفاعت قیامت کے روز کریں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں جب مشابہ ہیں تو رسول اللہ کے لیے شفاعت کبریٰ ہے پروردگار نے دی، تو اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہر چیز میں مشابہ ہوں ان کے لیے اس قدر شفاعت کا حق کہ اس قدر شفاعت کریں گے کہ بعد میں کسی اور افراد کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ کوئی زیادہ ایسی حیران کن بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر شان علی اکبر بیان نہ ہو، یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو یہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، لیکن ابھی جب آپ نے رسول اللہ سے اس قدر شباہت ان کی دیکھی تو اب آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس انداز سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، تیرے جانے کے بعد اس دنیا کے اوپر حیف ہے، تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لیے اندھیر ہے، یعنی اس قدر عظیم شخصیت تھی امام حسین کی نگاہ میں حضرت علی اکبر کی کہ اس کے بعد کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی دلچسپی کی بات باقی نہیں رہی تیرے جانے کے بعد۔ یا بنی علی الدنیا بعدک لفا۔ تو اچھا، اولیاء خدا میں سے بھی قرار دیتے تھے امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو۔ روایات کے اندر ملتا ہے، دلائل امامہ میں تبری نے یہ بات لکھی ہے کہ کثیر ابن شاذان کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا جبکہ ان کے فرزند علی اکبر ان سے انگور کھانے کی فرمائش کر رہے تھے، جبکہ وہ انگور کا موسم ہی نہیں تھا۔ امام حسین نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا جس سے انگور اور کیلے نکل آئے، پھر امام نے فرمایا اللہ کے اولیاء کے لیے جو اللہ کے ہاں موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو اولیاء خدا میں سے قرار دیتے تھے، اور ان کے لیے اس طرح کے معجزات بھی ہیں کہ انگور کا موسم نہیں ہے لیکن دیوار پہ ہاتھ مار کے ایک معجزہ دکھایا اور علی اکبر کے لیے انگور آئے۔ اسی طرح سے اچھا، اب ہم کیا ذکر کر رہے تھے، اس میں لفظ ایک آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے امام نے کہا کہ میں ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں، اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جو رجز جو میدان جہاد میں جا کر دشمن کے سامنے پڑے جاتے تھے، اس میں بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو کہا ہے آخری دو اشعار جو ہیں، اضربکم بالسیف احما ان ابی ضرب غلام ہاشمی علوی، اس میں بھی کہا ہے کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے۔ تو اس میں کیا ہے، ضرب غلام ہاشمی علوی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی اپنے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا۔ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ غلام بالکل ایک نوخیز جوان کے لیے کہا جاتا ہے، تو خود امام نے بھی ان کے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت علی اکبر نے رجز میں اپنے لیے بھی غلام یعنی ایک نوخیز جوان کی تلوار سے میں ان کے اوپر ضرب لگاؤں گا، یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ اچھا، اب حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھی ان کی عمر مبارک میں جو تاریخی اختلاف ہے، ابھی تو آپ نے ایک چیز سنی جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ رائج ہے کہ وہ ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی، تو جو علماء 18 سال کے قائل ہیں وہ آپ نے سنا کہ ان دو باتوں کو اپنے دلائل بناتے ہیں، حضرت علی اکبر کے رجز جس میں انہوں نے خود کو غلام کہا ہے، اور ایک مولا حسین کے جو الفاظ کے میں ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں آج، تو وہ ابھی آپ نے سنا۔ کچھ روایات کے اندر ان کی عمر 19 سال ہے، کچھ کے مطابق 20 سال ہے تاریخ کے اعتبار سے، کچھ میں 27 سال ہے، کچھ میں 33 سال ہے، کچھ میں 38 سال ہے، اور ایک ایسی بھی ہے جس میں یہ کہ وہ نابالغ تھے۔ اس کو تو خیر علماء نے کہا ہے کہ بالکل ناقابل اعتنا ہے کہ وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نابالغ تھے وقت کربلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بات کی تاریخیں 18، 19، 20، 27، 33، 38،
یہ جو ہے تاریخ کے اندر اتنا زیادہ اس سلسلے میں اختلاف آیا ہے۔ اچھا، وجہ اس کی کیا ہے اختلاف کی کہ حضرت علی اکبر کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کیا کوئی صحیح روایت موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کوئی صحیح روایت اصل میں موجود نہیں، کوئی ایک بھی صحیح السند یا جس پہ قابل اعتنا ہو وہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ البتہ علماء نے جو زیادہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ولادت حضرت علی اکبر 33 ہجری میں ہوئی ہے، اور ولادت امام سجاد وہ 36 یا 38 ہجری میں ہوئی، تو جو زیادہ امکان ہے کہ ان کی ولادت 33 ہجری میں ہوئی ہے اس لحاظ سے، اور امام سجاد کی 36 یا 38 میں ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ امام سے 3 یا 5 سال بڑے تھے حضرت علی اکبر۔ اچھا، تو اس لحاظ سے ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 یا 28 سال بنتی ہے۔ یعنی اب ہم وہ والی بات کہنے اس میں جا رہے ہیں کہ جو علماء میں زیادہ تحقیق دانوں میں، تاریخ دانوں کے اندر جو بات مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام 27 یا 28 سال کے تھے اور امام سجاد سے بڑے تھے۔ اچھا، لیکن اب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے فطروس کی جو گفتگو کی تھی تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو اگر کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو تو تاریخ میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں قرائن دیکھے جاتے ہیں، وہ قرائن معیار ہوتے ہیں، بہت ساری اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہیں وہ اس کی سپورٹ اگر کرتی ہیں تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اچھا، خود یہ علی اکبر کا جو لفظ آیا ہے اس میں اکبر کے سلسلے میں بھی تاریخی اختلافات موجود ہیں کہ یہ اکبر کا لفظ کون سے کس کے لیے آیا ہے۔ شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور جو کہ علامہ ابو الفضل طہرانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علماء کے اس میں 2 گروہ ہیں۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب ہے اکبر، اور بہت سے اور علماء نے اس میں سکوت اختیار کیا ہے، یعنی خاموشی اختیار کی ہے، تو اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ لفظ اکبر جو ہے حضرت علی اکبر کے لیے آیا ہے یا یہ امام سجاد کے لیے آیا ہے۔ اور یہی بات آیت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث کے اندر جو ان کی بہت ہی مفصل کتاب ہے علم الرجال کی، اس کے اندر یہی والی بات انہوں نے جو ہے لکھی ہے کہ وہ علماء جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ علی اکبر سے مراد وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام اگر ان کے نزدیک امام اگر عمر میں بڑے تھے تو اکبر کا لقب بھی امام سجادی کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اس کے اندر ان علماء کی انہوں نے بات بیان کی، آغا خوئی نے بھی۔ تو یہ جو علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط جو ہے، یعنی حضرت علی، کچھ علماء یہ کہتے ہیں نہیں علی اکبر سے مراد حضرت علی اکبر ہی ہیں، علی اصغر تو معروف ہے کہ حضرت علی اصغر ہیں جو سب سے چھوٹے تھے، علی اوسط امام سجاد کا لقب ہے۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی شفقت السراج کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس میں آیت اللہ سیستانی کے استفتاءات ہیں، جب پہلے ذرا کافی عرصہ گزر گیا اور آیت اللہ سیستانی اکثر ان کی ادارے کی طرف سے تاریخی موضوعات پہ بھی فتاوے آتے تھے تو اس کے اندر یہ بات ہے، تو ان سے یہ والا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی صحیح اور معتبر روایت نہیں ہے اس سلسلے میں کہ حضرت علی اکبر میں یعنی وہ بڑے تھے یا امام سجاد، لیکن مشہور بین ارباب تاریخ و سیر، لیکن مشہور ہے تاریخ دانوں میں اور سیرت نگاروں کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے کہ جن کا نام علی تھا۔ اچھا دیکھیے، علی کا نام بھی اس وجہ سے کہ جو بنو امیہ تھے نا، انہوں نے ایک لحاظ سے اس بات کا عہد کر لیا تھا اور تقریباً 100 سال تک اپنے آنے والے ہر پیدا ہونے والے بچے میں کہ کسی کا نام بھی علی نہیں رکھیں گے، 100 سال تک کوئی نام علی رکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوئے تو میں سب کا نام علی رکھوں گا، تاکہ ان کے باپ کا نام اس انداز سے باقی رہے، جبکہ ان کے باپ کے نام کو، والد گرامی کے نام کو مٹایا جا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ 3 ان کے بیٹے تھے، تینوں کے نام جو ہے وہ علی تھے، ایک علی اکبر تھے، ایک علی اصغر تھے اور ایک علی اوسط تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ امام سجاد تھے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ علماء سیر و تاریخ جو ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط جو تھے وہ امام زین العابدین تھے۔ لیکن فرمایا کہ خالی یہ بات نہیں، اس کے برخلاف بات بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ علی اصغر تو وہی تھے کہ جو کہ عبداللہ رضی جو کہلاتے ہیں، جو شیر خوار بچہ جو وہاں پر شہید ہو گئے میدان کربلا میں، وہ تو علی اصغر ہیں۔ اور فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ علی اکبر تھے، اور
امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر واقع کربلا کے وقت کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کی عمر واقع کربلا کے وقت 30 سال تھی، اور ان کا ایک بیٹے بھی تھے امام محمد باقر علیہ السلام جو واقع کربلا میں موجود تھے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں تینوں باتیں جو ہے نقل کی ہیں۔ پہلی بات تو کہی کہ حضرت علی اکبر کی کوئی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کوئی معتبر روایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو بات مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے ارباب تاریخ اور سیرت نگاروں میں، وہ یہ کہ ان کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، اور علی اوسط امام زین العابدین تھے۔ لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہی علی اکبر تھے، اور ان کی عمر واقع کربلا کے وقت 30 سال تھی، اور ان کے 5ویں امام ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ تو یہ آغا سیستانی نے بھی سارے دیکھا اپنے کہ ایک مجتہد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات کو بالکل پن پوائنٹ انہوں نے نہیں کیا، اور سب چیزیں آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی ہیں۔ تو ان میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا نظریہ ہو تو اس کو جذباتیت والی اس میں نہیں لے کے جانا چاہیے، یہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی، یہ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا، ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ معروف یہی ہے روایات میں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھے وہ عمر میں حضرت علی امام زین العابدین سے بڑے تھے۔ یہ روایات کے اندر یہ والی بات آئی۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے کئی سوالات پوچھے گئے، ذرا یہ کافی ڈم ہوئے میں، لیکن بہرحال یہ کہ اس کے اندر پہلے تو وہی سوال پوچھا کہ حضرت ام لیلہ جو تھیں، ویسے بتاؤں کہ ام لیلہ کہنا صحیح نہیں، حضرت لیلہ کہنا چاہیے ان کو۔ حضرت لیلہ جو تھیں کیا وہ واقع کربلا میں موجود تھیں یا نہیں؟ تو اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا کہ معتبر کتابوں میں سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی کہ وہ میدان کربلا میں تھیں یا نہیں۔ انہوں نے بھی اس سے ایک لحاظ سے انکار کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، 18 سال تھی یا 25 سال؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عمر مبارک 27 سال تھی، 27 سال۔ خیر، اس کے علاوہ آیت اللہ جواد فاضل الانکرانی، ان کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات سوال پوچھا گیا کہ امام سجاد ان کے بھائی علی اکبر سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ تو جواب انہوں نے نیچے یہ لکھا ہے کہ تاریخ میں مشہور ہے کہ امام زین العابدین کا ایک لقب علی اوسط تھا، اور امام سجاد حضرت علی اکبر سے چھوٹے تھے۔ اچھا، یہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو صاحب مفاتی جو شیخ عباس قمی ہیں، ان کی جو کتاب منتہی الاعمال میں ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے اور بڑے ہونے کے متعلق۔ اچھا، اب خالی بڑے ہونے کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ بھی علماء ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام واقع کربلا میں ان کی یہ شادی شدہ تھے یا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اس پہ علماء، اب یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں تو علماء کے کافی اس کے اوپر بیانات موجود ہیں، عرب علماء کے بھی۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زوجہ کون تھیں، کیا تھا، اس متعلق کوئی کلپس موجود ہیں۔ یہ نجف کے استاد ہیں شیخ الاسدی، ان کے اس موضوع کے اوپر جو بیان موجود ہیں۔ تو حضرت قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے، قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور معتبر روایات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور قرائن بھی اس کے شاہد ہیں۔ ابھی آگے چل کر یہ چیز آئے گی۔ پہلی تو ایک وہ روایت ہے کہ جو کہ کتاب کامل الزیارات، کامل الزیارات وہ کتاب ہے جس کے متعلق آقا خوئی جیسے شخص نے کہا ہے کہ یعنی کہ تقریباً ان کے نزدیک 90-95% اس کتاب کی روایات بالکل صحیح۔ کامل الزیارات کے اندر یہ حدیث آئی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ محمد اور اس کے راوی ہیں ابو حمزہ سمالی۔ اچھا، اس کے اندر بھی ہے کہ لوگ عام طور ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ ابو حمزہ سمالی رائج ہے، جبکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ سے کے اوپر آپ زبر لگائیں ابو حمزہ سمالی، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس انداز سے اس کو پروناؤنس کیا جائے۔ تو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام میں یعنی کتاب کامل الزیارات جو کہ معتبر ہے، اور اچھا اس کے راوی بھی معتبر ہیں، ابھی ہم ان کا بھی نام ذکر کریں گے، اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے، اور ابو حمزہ سمالی جو ہے سے یہ زیارت نقل ہوئی ہے، اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کی بھی تحقیق رہی ہے
جب انہیں سوال پوچھا گیا کیا حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت امام صادق سے مروی جو زیارت حضرت علی اکبر ہے اس میں وہ یہ امام نے چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ و علی اطرتک و اہل بیتک و آبائک و ابنائک و امہاتک الاخیار، یعنی حضرت علی اکبر پر صلوات بھیجتے ہوئے کہ اللہ کی صلوات ہو ان کے اوپر اور ان کی اطرت پر۔ آپ کو پتہ ہے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اطرت سے مراد انسان کی اپنی جو نسل ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہوتی ہے، ان کی حضرت علی اکبر کی اطرت کے اوپر اللہ کی صلوات ہو اور ان کے اہل بیت کے اوپر ہو اور ان کے والدین کے اوپر ہو، والد کے اوپر ہو اور ان کے بیٹوں کے اوپر ہو، وہ امہاتک الاخیار اور ان کی مثلا والدہ گرامی کے اوپر ہو۔ تو یہ امام نے چھٹے امام نے جب یہ خود کہا ہے کہ ان کی اطرت کے اوپر صلوات بھیجی ہے اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے والد پر، ان کی والدہ پر اور ابنائے کا اور ان کی اولاد کے اوپر، تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابنائے کا میں یہ تو جمع والی بات ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد جو ہے وہ اس کے اندر ان کے اولادیں تھیں، تو علماء نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات اولاد کی اولادیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس طرح سے بھی پکارا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ خود امام سے جو صحیح حدیث موجود ہے جو حضرت علی اکبر کی جو زیارت ہے اس کے اندر ان کے بیٹے کا تذکرہ آیا ہے، ان کے اوپر درود بھیجا چھٹے امام نے۔ اگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کی اطرت پر درود بھیجنے کے کیا معنی تھے، ان کے اہل بیت پر درود بھیجنے کے کیا معنی تھے، اور ان کے وہ ابنائے کا یہ کیوں امام نے کہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ یہ پھر آگے چل کر انہوں نے ایک اور روایت امام رضا وہ ہمیں آگے چل کر بھی ذکر کریں گے، تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ایک اور روایت ہے امام رضا سے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ام ولد یعنی کنیز سے شادی کی تھی اور ان سے یعنی ان کا ایک بیٹا حسن نام کا پیدا ہوا تھا، جس وجہ سے آپ کو ابو الحسن کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ بھی آگے چل کر ایک خیر یہ بات آئے گی۔ اسی طرح آیت اللہ ید اللہ دوزدانی ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ شادی شدہ تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اپنے استفتاء میں مشہور ہے ازدواج حضرت است، یعنی ان کا جو یہ شادی شدہ ہونا ہے یہ مشہور ہے، یعنی تاریخ کے اندر یہ بات شہرت رکھتی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے۔ اچھا یہ ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں ابھی آگے چل کر آئے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی وہی جو استفتاء میں نے پہلے پیش کیا تھا اس کے بعد ان سے ان کی شادی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اس سلسلے میں جو روایت ملتی ہے ان کے زیارت نامے کے لحاظ سے اس لحاظ سے وہ شادی شدہ تھی۔ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی یہ عبد الرزاق المقرم ہے، ان کا نام ابھی میرا خیال ہے اگر کل کلاس آپ کی ہوئی ہے ڈاکٹر شیخ محمد علیم کی، انہوں نے مقتل مقرم کا نام ایک مقتل الحسین جو کہ عبد الرزاق المقرم کا جو مقتل ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ اوتھینٹک مقاتل کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کے اندر سے آپ لے کر یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے مقتل مقرم کے نام سے، یہ آپ لے کے اس میں سے اگر جو آپ مصائب پڑھیں گی تو یہ اوتھینٹک مصائب شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی وہ اس بات کے قائل تھے عبد الرزاق المقرم کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اطرت کے اوپر جب صلوات بھیجی گئی ہے تو اس کے معنی کہ انسان کی جو اطرت ہوتی ہے اس کے اپنے وہی اس کی بیوی اس کے بچے اس سے مراد ہوتے ہیں، تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور جو عبد الرزاق المقرم ہیں انہوں نے پوری ایک کتاب حضرت علی اکبر کے اوپر جو ہے لکھی ہے اور اس کا جو مقدمہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے لکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا بھی اردو ترجمہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن پوری ایک کتاب حضرت علی اکبر کے اوپر عبد الرزاق المقرم نے الگ سے بھی لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آیان الشیعہ جو ہے محسن امین عاملی کی، ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ زندگانی امام حسین جو ہاشم رسول محلاتی کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو وہی زیارت ابھی جو آپ نے پڑھی جس کے اندر ان کے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجا گیا تھا، تو اس میں پھر آگے چل کر یہ ہے کہ ذا خدکا علی القبر، قبر کے اوپر اپنے گالوں کو رکھے، اس کے بعد 3 دفعہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، یعنی ان کے جو زیارت ہے نامہ حضرت علی اکبر کا جو معصوم سے ہی مروی ہے چھٹے امام سے، اس میں آگے چل کے یہ کہ پھر قبر کے اوپر
اپنے گالوں کو رکھ دے ظاہر، اور اس وقت کہے صلی اللہ علیہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، یعنی امام حضرت علی اکبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر صلوات ہو اے ابو الحسن۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کا جو حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، ان کا کوئی بیٹا حسن نام کا تھا، کیونکہ اگر کوئی ان کا بیٹا ہی نہیں تھا تو ان کو ابو الحسن کہہ کے کیوں امام کہیں کہ قبر کے اوپر ان کے اپنے گالوں کو رکھ دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے۔ تو اس کے معنی بھی یہ ہوئے، کامل الزیارت میں ابن قولوین نے اس روایت کو لکھا ہے، اس سے بھی زیارت نامے کی اس پارٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کوئی بیٹا حسن نام کا تھا، ورنہ امام یہ کیوں کہتے۔ اچھا، اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ کہ کنیت رکھنے میں اولاد کا ہونا ضروری نہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کنیت اگر کسی کے اولاد نہیں بھی ہے نا تو کنیت ایسے بھی رکھ دی جاتی تھی، بہت سو کے بچپن میں بھی رکھ دی جاتی ہے کنیت، بچہ پیدا ہو اس کی ابھی سے کنیت رکھ دی گئی۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے لیکن پوری صحیح نہیں ہے، کیونکہ سمجھیں ایک لحاظ سے زیادہ تر عربوں کے اندر جو رائج کنیت تھی وہ اسی وقت ہوتی تھی جب اس کی کوئی اولاد ہو اور اولاد کے نام سے پھر اس کی کنیت رکھی جائے، یعنی سمجھیں 95% عربوں میں یہ راج تھا، لیکن 5-7% یہ بھی راج تھا کہ اگر کسی کے ابھی اولاد نہیں بھی ہے تب بھی وہ کنیت اپنی رکھ سکتا تھا کوئی سی بھی۔ تو بہرحال یہ جو اعتراض ہے تو یہ اعتراض پورا صحیح نہیں ہے، کیونکہ 90-95% تو اسی وقت کنیت رکھی جاتی تھی۔ تو ابو الحسن کو کہہ کے جو مخاطب کیا ہے امام نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی حسن نام کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے حضرت علی اکبر کی کنیت ابو الحسن بنی تھی۔ دوسرا قرینہ جو ہے وہ روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو کہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، فروع کافی میں جو روایت ہے اس میں تفصیلی ہے، میں ابھی پورا اتنا وقت بھی نہیں کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی امام سے کسی نے آ کر اس متعلق کچھ سوال جواب کیے تھے ہمارے 8ویں امام سے، امام علی رضا علیہ السلام سے، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اور اس میں سوال اس متعلق تھا کہ ہمارے جو چوتھے امام تھے ان کی شادی کس سے ہوئی تھی، اس طرح کے کچھ سوالات تھے، اور اس نے جو راوی تھا اس نے کچھ غلط طرف نسبت دی تھی کہ ان کی شادی یہاں نہیں یہاں ہوئی تھی۔ تو امام نے فرمایا تھا لیسا ہاکذا، ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے امام رضا نے فرمایا انما تزوج علی ابن الحسین ابنت الحسن، کہ امام سجاد نے، امام علی ابن الحسین نے، امام سجاد نے امام حسن کی ایک بیٹی سے شادی کی تھی، یعنی شادی ایک بیٹی سے کی تھی۔ اچھا، یہ جو بیٹی تھی یہ ام عبداللہ کہلاتی ہیں، جن سے امام محمد باقر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ایک اور بیٹے بھی تھے جو عبداللہ نام کے تھے، جس لحاظ سے ان کی جو کنیت ہے ام عبداللہ جو ہے قرار پائی تھی۔ ویسے فاطمہ بنت الحسن ان کا نام تھا، یعنی امام حسن کی ایک بیٹی سے امام سجاد کی شادی ہوئی تھی، اور امام علی رضا فرماتے ہیں اور ان کی دوسری شادی جو ہوئی تھی وہ ام ولد لعلی ابن الحسین المقتول عندکم، اور جو دوسری ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کی شادی ام ولد سے ہوئی تھی۔ کن کی ام ولد؟ علی ابن الحسین، یعنی حضرت علی اکبر کی وہ بیوہ جن کا حضرت علی اکبر سے ایک بیٹا بھی تھا۔ ام ولد جو کہا جاتا ہے نا، ام ولد اس کنیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلے سے بیٹا موجود ہو، پہلے سے کوئی اولاد ہو، وہ ام ولد کہلاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ امام زین العابدین نے ایک تو شادی امام حسن کی بیٹی سے کی تھی، اور دوسری جو تھی ایک کنیز سے کی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، یعنی اپنی بیوہ بھاوج سے پھر امام نے شادی کی، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہی ہیں وہ روایت کے اندر کہ اوپر دیکھیں، علی ابن ابراہیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یہ احمد ابن محمد ابی نصر، ان کا نام بزنتی کے نام سے یہ مشہور ہیں، ایک راوی ہیں بزنتی۔ بزنت اصل میں کپڑے کو کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ایک مشہور کپڑا تھا جو کہ یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس لحاظ سے بزنتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان سے تقریباً 800 روایات ہیں، اور اصحاب اجماع میں سے کہلاتے ہیں بزنتی، بہت معتبر راوی ہیں، اور انہوں نے
7ویں 8ویں اور 9ویں امام کا دور دیکھا ہے، یعنی بہت ہی اوتھینٹک راوی ہیں. انہوں نے اس روایت کو بیان کیا کہ خود 8ویں امام نے بات بیان کی کہ امام زین العابدین نے ایک تو امام حسن کی بیٹی سے شادی کی تھی اور حضرت علی اکبر کی بیوہ سے، یعنی ام جو ولد تھی ان کی کنیز، جس سے ان کا پہلے سے بیٹا موجود تھا. ام ولد اس کنیز کو کہا جاتا ہے جس کی ان سے پہلے سے اولاد موجود ہو، ان سے انہوں نے شادی کی تھی، اور وہ علی بن الحسین جو کہ واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے. یعنی یہ معتبر ایک روایت اس سلسلے میں. ایک تو ام ولد آپ نے سن لیا، اور یہ بزنتی کی روایت ہے جن کی اوتھینٹسٹی آپ نے سنی. اور دوسری روایت ایک اور جگہ پہ آئی ہے، قرب الاسناد نامی جو کتاب ہے علامہ حمیری کی، اس میں انہوں نے جس میں ابن ابی عقیل عمانی، یہ ہمارے ان مجتہدین اولین جو غیبت صغریٰ کے بعد جو اجتہاد کا پورا سلسلہ باقاعدہ جاری ہوا ہے، اس میں بالکل ابتدائی جو مجتہدین ہیں ان میں ابن ابی عقیل عمانی اور جو ابن جنید اسقافی جو ان کے ہم اثر تھے، اور یہ غیبت صغریٰ کے اندر موجود تھے. قرب الاسناد جو کتاب ہے اس میں ہے کہ بہت کلوز جو ائمہ سے جو روایتیں جس میں راویوں کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہے، قرب الاسناد کے نام سے وہ کتاب، اس کے اندر ابن ابی عقیل عمانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور یہ بھی اوتھینٹک راویوں کے اندر سے. تو یہ اوتھینٹک بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں بعید ہے کہ چھوٹا بھائی شادی شدہ ہو، اس کا 4 سالہ بیٹا بھی موجود ہو، لیکن بڑا بھائی غیر شادی شدہ ہو. ویسے تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ 100% رول تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل لگتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی عمر 27 یا 28 سال، جو روایتوں کے اندر جو زیادہ علماء کا رجحان ہے، تحقیق دانوں کا، تاریخ دانوں کا، وہ 27 یا 28 سال کی عمر کا ہے. اور امام سجاد کی عمر ان سے 3 یا 5 سال وہ چھوٹے تھے. چھوٹا بھائی تو شادی شدہ بھی ہو، 4 سال کا بچہ بھی میدان کربلا میں ہو، اور بڑا بھائی جو ہے وہ خاندان اہل بیت میں ہی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو. کہہ رہے ہیں ذرا بعید لگتا ہے، 100% تو خیر نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ بات بہت بعید ہے. اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ امام خود فرما چکے ہیں اشبہ الناس برسول کا خلقن و خلقن و منطقن، یعنی جو ہر لحاظ سے پیغمبر کی سیرت کی شبیہ ہو، یعنی پیغمبر کی باتوں اور سیرت پہ عمل کرنے میں شبیہ قرار، تو اتنے عرصے تک وہ غیر شادی شدہ رہے. یعنی اس کو تو رسول اللہ کی تمام سیرت کی باتوں کے اوپر اور اس لحاظ سے زیادہ عامل ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ شباہت بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکم شریعت یہ ہے کہ جلدی جوانوں کی شادی ہو جانی چاہیے. تو اتنے عرصے تک 27-28 سال تک جو ہے وہ بغیر شادی کے ہو، یعنی یہ بات بہت بعید لگتی ہے. اور جبکہ خود 5ویں امام ہمارے میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، اور اگرچہ ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا ہے، لیکن بہرحال وہ 4 سال کی عمر میں میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ موجود تھے. اور اسیری کے جو چیزیں وہ بھی امام کے ایک لحاظ سے ہی پڑھی جانی چاہیے کہ بہرحال ایک غم و اندوں کا ایک پہلو ہے کہ 5ویں امام نے بھی وہ تمام اسیری کے ایام جو ہے کتنی صعوبتوں میں گزارے. اچھا، خاندان اہل بیت میں جوانوں میں جلد شادی کا بھی رواج تھا، یعنی بس بالغ ہوتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی. ہمارے ہاں اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا مشہور ہے کہ حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں تو یہاں پہ خیر درس ہو چکا ہے، وہ تو زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ شادی ہونا اور مہندی نکالنا یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں. یعنی وہ علماء جو شادی نہ ہونے کے قائل ہیں ان کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال مہندی نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک ماں کے غم کے جذبات کا اظہار اور یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں. تو وہ کہ جن کی عمر اور زیادہ کم تھی ان کے متعلق تو یہ بات ہو، اور جو حضرت علی اکبر جو ہیں وہ عمر جو ہے مثلاً 27 یا 28 سال ان کی ہو، ان کی شادی نہ ہوئی ہو، تو اس لحاظ سے یہ پاسبلٹی جو ہے وہ بہت مشکل ہمیں نظر آتی ہے. تو خاندان اہل بیت میں جوانوں کی جلد شادی کا بھی رواج تھا، تو اس لحاظ سے بھی یہی امکان اس کا ہے کہ ان کی وہ شادی شدہ تھے. اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب یزید کے دربار میں ہمارے 4تھے امام موجود تھے اور خاندان اہل بیت کے تمام افراد اس لحاظ سے موجود تھے، تو مقاتل الطالبین جو ابن فرج اصفہانی کی کتاب ہے اس میں ایک مکالمہ جو ہے وہ امام سجاد کا یزید سے جو ہے نقل ہوا ہے. ثم دعا یزید لعنت اللہ علیہ، پھر اس یزید نے
پکارا بعلی ابن الحسین، امام سجاد کو پکارا یزید نے. فقال ما اسمک، یعنی تمہارا نام کیا ہے؟ یزید نے چوتھے امام سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فقال علی ابن الحسین، کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے. او لم یقتل اللہ علی ابن الحسین، اس نے کہا، کیا کہا یزید نے کہ کیا ان علی ابن الحسین یعنی جو امام سجاد ہیں ان کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا؟ یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ علی ابن الحسین وہ تو میدان کربلا میں قتل ہو گئے. قال، اب امام نے فرمایا، قد کان علی اخ اکبر منی یسمى علیا فقتلتموہ، نہیں وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. یعنی اس کے اندر بھی حدیث کے روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا کان علی اخ اکبر منی، وہ میرے بڑے بھائی تھے. تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا کچھ روایات ایسی بھی ہیں جس میں یہی مکالمہ نقل ہوا ہے لیکن اس میں اکبر کا لفظ نہیں آیا ہے، یعنی وہ مجھ سے میرے بس یہ آیا کہ وہ میرے بھائی تھے. لیکن یہ جو ابو فرج اصفہانی کی جو کتاب ہے مقاتل الطالبین، اس کے اندر امام کا یہ جملے آئے ہیں کہ وہ میرے بھای تھے اور وہ مجھ سے بڑے تھے، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. تو اس لحاظ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو وہ بڑا. اچھا اب ان کی لوگ یہ اس میں کئی سوالات اٹھاتے ہیں، ان میں یہ کہ بھائی ان کی زوجہ کی تفصیل کیوں احادیث میں مذکور نہیں ہوئی؟ یعنی اگر وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھے تو ان کی بیوی کی تفصیل کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں، تمام علماء کہتے ہیں خاندان اہل بیت میں اپنے گھر کی خواتین کی باتوں کی، ان کی ناموں کی، ان کی خصوصیات کی تشہیر کرنا یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. یعنی خود ائمہ ذکر نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ بھی نہیں ملتا کہ ان کون بچہ یا بچی کون سے سن کے اندر پیدا ہوا، کون سے، یہ خود اچھا جو ائمہ کے جو اصحاب تھے، جب خود ائمہ تذکرہ کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اصحاب باصفہ کیسے تذکرہ کرتے اس بات کا؟ تو روایات کے اندر ان کی زوجاؤں کی جو تفصیل ہے، کنیزوں کی جو تفصیل ہے، یہ روایات کے اندر نہیں آئی. تو یہ صرف حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دیگر ائمہ کے لیے بھی یہی بات ہے. یعنی ان کی تفاصیل اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اختلاف ہے کہ مولا علی کی کتنی ازواج تھیں، دیگر ائمہ کتنی، اتنا زیادہ تاریخی اختلاف اگر آپ کبھی اس کو کھول کے دیکھیں تو کوئی ایک عدد، کوئی چیز اس میں موجود نہیں. تو اس لحاظ سے اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زوجہ کی تفصیل نہیں آئی ہے زیادہ کتابوں کے اندر تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. پھر دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان کی کوئی زوجہ تھی تو ان کی قبر کہاں ہے؟ تو کتنی ائمہ کی اور جو ازواج ہیں، حتیٰ کہ جو ائمہ معصومین ان کے ازواج کی قبریں پتہ نہیں ہے کہاں ہیں. تو اس میں آپ یہ نکالیں صرف کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زوجہ کی قبر کہاں ہے، نہیں پتہ کہاں ہے، کیونکہ دیگر ائمہ کے ازواج کی قبروں کا بھی کچھ پتہ نہیں. اور بعض اوقات قبریں یوں بھی چھپائی جاتی تھیں کہ بے حرمتی کا خوف ہوتا تھا. خود حضرت زہرا کی قبر چھپائی گئی، مولا علی کی قبر کتنے عرصے کے بعد ظاہر ہوئی اس طرح سے، کیونکہ وہ جسموں کو نکالنے، قبر کھود کے نکالنے کی فکر میں رہتے تھے. پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے حضرت علی اکبر کی زوجہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ میں نے خود دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ جو سوالات جوان ہمارے جو ہے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے یہاں کہ باقاعدہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ایک خاص ماحول نماز جنازہ کا ہوتا ہے، ایسا نہیں. کتنی روایت کے اندر ہے کہ امام معصوم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں ان کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، وہیں پر ہی امام نے حکم دیا کہ ان کو تجہیز و تکفین کر کے وہیں راستے میں ان کو دفن کیا اور آگے چل پڑے. یعنی ہم جو اپنے دماغ میں ہم نے ایک تصور بٹھایا ہوتا ہے نا کہ اس طرح سے اموات کی جو مراسم اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں اس انداز سے ہوتا ہوگا، ایسا نہیں تھا. ہمارے ہاں تو یہ تک ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی کربلا میں اگر انتقال کر گیا تو بعض جنازے کربلا سے یہاں لائے گئے ہیں انچولی واپس دفن کرنے کے لیے. ارے بھائی آپ جو ہے نا وہ کربلا میں ایک دفن شخص انتقال کر گیا تو اس سرزمین کے اوپر اسے دفن ہونے دیتے نہیں، یہاں لایا گیا ان کو. تو بہرحال ہمیں وہ والا قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت علی اکبر کی زوجہ کی کب ان کا انتقال ہوا، کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ نماز جنازہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر مختصر ترین پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو الگ سے روایات میں بیان کیا جائے. ان کی کوئی اولاد کی تفصیل کیوں مذکور نہیں ہے؟ تفصیل اسی وجہ سے مذکور نہیں ہے کہ بہت تو وہ کتنے ہی دیکھیں خاندان اہل بیت کے بچے تھے کہ جو اونٹوں کے اور گھوڑوں کے سوموں تلے جو ہے وہ
گر گر کے گھوڑوں سے اور اونٹوں سے جو ہے وہ زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے، ان کے نام بھی روایات کے اندر نہیں آئے. کیا معلوم کہ ان کے اندر کوئی ایسا ہو بچہ ہو ان کا کہ جو کہ حسن نام کا تھا اور وہ پھر میدان کربلا ہی کے اندر شہید ہو گیا ہو. لیکن ان کی کوئی تفصیل جو ہے روایات کے اندر جو ہے بہرحال مذکور نہیں ہوئی ہے، تاریخ میں نہیں آئی ہے. خود واقع کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کی موجودگی کی تفصیل نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی خود پانچویں امام موجود ہیں لیکن کوئی تفصیل ان کی نہیں ہے. آپ نے کبھی مصائب میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ پانچویں امام یعنی اتنا واقعات کربلا بیان ہوتے ہیں. خود امام معصوم موجود ہیں ایک، لیکن ان کی تفصیل نہیں آئی. تو حضرت علی اکبر کے بیٹے کی تفصیل اگر نہیں آئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یہ سارے وہ ہیں جو انٹرنیٹ پہ جوانوں کے سوالات ہیں. دیکھیے خود آئمہ معصومین کے نکاح کس کس نے پڑھے کہیں روایات میں نہیں. اور دیکھا جائے تو زوجت و قبل تو اس طرح کے سے کہنے سے بھی یعنی اتنے بڑے بڑے جو ہمارے ہاں جو خطبے پڑھے جاتے ہیں وہ مستحب اور بہتر ہیں لیکن پڑھنے واجب تو نہیں. بلکہ ایک خطبہ تو رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا اگر ہے کہ انتہائی مختصر ترین چند سیکنڈز میں انہوں نے جو ہے بس وہ نکاح پڑھ دیا اور اس طرح سے بس نکاح ہو گیا. وہ اس میں اتنے سارے دعائیہ کلمات وہ ٹھیک ہے وہ مستحبات میں سے. خود آئمہ کی یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام کہیں بیٹھے ہوں دولہا بنے ہوئے اور پھر اس کے بعد کوئی اور آئے اور ان کا نکاح پڑھائے. نہیں، بعض اوقات وہ خود ہی نکاح پڑھ لیا کرتے تھے، اپنا 2 جملے صرف کہے اور نکاح ہو گیا. تو اب یہ کہ حضرت علی اکبر کا نکاح کس نے پڑھا تھا اگر، تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے اصلاً کہ اس طریقے سے نکاح کا پڑھا جانا، باقاعدہ نکاحوں کی تقریبیں. ہم اپنے دماغ میں جو ہمارے نکاح ہے نا کہ اتنی بڑی آڈینس موجود ہوتی ہے اور امام ہوں گے تو اس کا مطلب پورا شہر مدینہ جو ہے. بعض اوقات تو خود امام کے جو اصحاب تھے وہ خود مدینے میں ہوتے تھے، ان کی شادیاں ہوتی تھیں، اس میں اماموں کو مدعو بھی نہیں کرتے تھے. یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ امام ان کی بھائی ہمارے بیٹے کی شادی اور اس میں امام کو تو ضرور بلانا چاہیے. باقاعدہ ملتا ہے روایات کے اندر چوتھے امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا تمہاری ناخن کے اوپر یہ مہندی کیسے لگی ہوئی؟ تو کہا کہ مولا ابھی میری نکاح ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو امام کو کہنا چاہیے تھا ارے بھائی تم نے نکاح ہوا اور مجھے تک نہیں بلایا. تو یہ اس زمانے میں یہ والا کانسیپٹ نہیں تھا. تو ان کا نکاح پڑھایا کس نے پڑھایا کیسے، یہ کوئی روایات کے اندر کوئی تفصیل موجود نہیں، کیونکہ اس طرح کے نکاح پڑھانے کا کوئی سلسلہ اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا. خود ہی نکاح پڑھ لیا جاتا تھا، سب کو ٹھیک عربی آتی تھی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا اور مختصر ترین نکاح کے صیغے وہ پڑھے جاتے تھے. ان کے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ جس طرح اور بہت سارے امام کی کتنی اولادیں گزری ہیں، کتنے ابھی بھی دیکھیں ایران کے اندر کتنے امام زادے ہیں. کچھ ہیں زیادہ تر یعنی جو امام زادے ہیں کے نام سے مشہور ہیں، اس میں تقریباً جو علماء جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں 60 70 80% جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ وہ امام کی باقاعدہ نسلوں سے ہوں. بس ٹھیک ہے ایک شہرت ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور بہرحال جا کے کون سا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں. اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں، ہر جگہ کے اوپر جانا چاہیے. لیکن ان کے بیٹے کی قبر کہاں ہے یہ واقعی کسی جگہ پتہ نہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ کتنے رستوں کے اندر میں نے جیسے پہلے کہا کہ دشمنوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کے سوموں کے نیچے دب کر بچے جو شہید ہو گئے ہیں. کچھ پتہ نہیں ان کی قبروں کا بھی. مشہد السخت کے نام سے شام کے اندر جو ہے کہ رستے میں جو ہے وہ بچے جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کے لحاظ سے منسوب کچھ زیارت گاہیں ہیں. تو بہرحال ان کے بیٹے کی قبر کسی کو پتہ نہیں. اچھا اب یہ سوال ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اصل میں کیونکہ جب صحیح روایات سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، ابھی ہم نے کہا نا معتبر روایات ہیں، تو یہ ایک مظلومیت کا پہلو ہے یا نہیں ہے کہ وہ ایک شادی شدہ تھے اور ان کی ایک بیوی بھی موجود تھی. ایک بیوہ کے غم کے جذبات کے لحاظ سے اس بات کو ذکر کرنا، وہ صاحب اولاد بھی تھے، ان کا کوئی بچہ بھی تھا. ٹھیک ہے اس کی تفصیل پتہ نہیں چلی کہ وہ بعد میں کیسے شہید ہو گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ. تو بہرحال ایک غم کا ایک پہلو ہے یا نہیں؟ اگر صرف کوئی چیز بات واضح نہیں ہوتی تو چلیں یہ پہلو بیان بھی نہیں ہوتا. تو جو علماء کہتے ہیں کہ ان چیز کو
اگر بہت سے معاشرے کے اندر ان کا شادی شدہ ہونا بیان کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ غم کا یہ پہلو بھی ان کی واقعات کربلا میں ایڈ ہو جائے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی مہندی ان جذبات کے اظہار کے طور پر ایک ماں کے منائی جاتی, تو اسی لحاظ سے ان کی تو شادی بھی ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی تھی. تو یہ والے دو مصیبتیں, یعنی اب بچے کے اعتبار سے ایک مصیبت اور ایک بیوہ کے اعتبار سے ایک مصیبت, اس مصیبت کا کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ تو اب بہرحال کیونکہ میں نے شروع میں ذکر کر دیا کہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر یہ چیز اتنی رائج نہیں ہے, نہ لوگ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کے اس قسم کے کوئی درس تاریخی موضوع کے اوپر کوئی سنتے ہیں, تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ چیز کوئی نئی چیز لوگوں میں بیان کرنا, وہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے, پوری مجلس سب و تاج ہو کے رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ, لیکن آپ کو کم سے کم کلیئر ہونا چاہیے. مثلا کبھی آپ ممکن ہے آپ بیان کریں کہ دیکھیے ان کی عمر 18 سال تھی, تو ہو سکتا ہے خواتین میں سے کوئی یا یہیں پہ ہی کوئی سننے والی جنہوں نے یہ درس سن لیا ہے وہ کہیں گے اس پہ جب حدیث 2 معتبر روایات موجود ہیں تو پھر آخر آپ یہ والا پہلو ان کے شادی شدہ ہونے کا کیوں نہیں بیان کر رہی ہیں. تو پھر آپ دوسرا پہلو بیان کریں کہ علماء نے مشہور کے خلاف مصائب کو ذکر کرنے سے منع کیا, اس سے معاشرے کے اندر خلفشار پھیلتا ہے. تاریخی بات ہے, کوئی میدان قیامت میں آپ کو پکڑا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ نظریہ کیوں نہیں بنایا تھا, یہ مصائب کیوں بیان نہیں کیے تھے, یہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو معاشرے کو آپ اس سے بھی محفوظ رکھیں گی. ہاں وہ معاشرہ یا وہ لوگ یا ایسی جو جہاں آپ کی سننے والی موجود ہوں اور آپ غم کا یہ والا پہلو بیان کرنا چاہیں کہ یہ بھی مصیبت ہے, ایک بیوہ کے لحاظ سے مصائب کو ذکر کرنا, ایک یتیم بچے کے لحاظ سے مصائب کو ذکر کرنا کہ جس کا باپ جو کہ رسول اللہ کا اس قدر شباہت رکھتا تھا اور اس کا بچہ بھی موجود تھا, تو یہ غم کے جذبات کا اظہار بھی اپنی مجالس میں کیا جا سکتا ہے. اچھا, کربلا ہی کے اندر شارع سدرہ جو ہے وہاں پر ایک جگہ ہے جو کہ موقع استشہاد علی اکبر کے نام سے جو مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. اس جگہ سے منسوب اب تو خیر شہرت اختیار کر گئی, یہ بات تقریباً 100 سال پہلے یہ جگہ جو ہے وہ تقریباً لوکیٹ ہوئی ہے. اور وہ بھی کہ یہاں اصل میں جب مخصوصیاں ہوتی تھیں تو یہ گھر کے اندر ایک گھر تھا, ایک گھر کا ایک کمرہ تھا. یہ شارع سدرہ میں ظاہر گھر تھا اور اس کا ایک کمرہ تھا. یہ تو مخصوصیوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اب بھی اتنا رش ہو جاتا ہے, تو پہلے بھی ہوتا تھا کہ لوگ یہاں آتے تھے, کمرے کرائے کے اوپر لیا کرتے تھے. لیکن ایک چیز تھی کہ اچھا دیکھیے یہ اتنی کوئی اچھمبے والی بات نہیں. پہلے جیسے وہاں ملتا ہے میدان مینا کے پاس, ہم نے خود بھی وہ گھر دیکھا تھا کہ اس گھر کے اندر, یعنی وہ گھر تھا, اس گھر کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا کر اور ان کو ذبح کیا تھا. وہ گھر کے اندر آ گیا تھا وہ پتھر. اچھا کچھ لوگ, جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ زیارت کے لیے اس کی جانے لگے. خیر جب وہاں ایکسٹینشن ہوئی مینا وغیرہ کے علاقے میں تو اس گھر کو بھی توڑ دیا گیا, اس پتھر کو بھی اٹھوا کر پھینکوا دیا انہوں نے کسی جگہ, اور کہا کہ لوگ یہاں کفر و شرک اور بدعت کے لیے آ کر جمع ہوتے ہیں. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہرحال وہابیوں کا یہ نظریہ ہے. تو ایک گھر کے, تو یہ بھی گھر کے اندر ایک جگہ, ایک کمرہ تھا. لیکن ایک چیز یہاں پر لوگوں نے یہ دیکھی کہ وہ جو گھر ہے اس کا جو کمرہ ہے اس کو جو بھی کرائے پر لیتا ہے اگلے دن وہ وہاں پر مردہ پایا جاتا ہے, مر جاتا ہے وہ شخص. اچھا یہاں تک کہ جو مالک مکان تھا اس نے اس کمرے کو لوگوں کو دینا ہی بند کر دیا. یہاں تک کہ ایک ایران سے ایک بڑے عالم دین وہاں پر آئے اور کوئی جگہ اویلیبل نہیں تھی, مالک مکان دینے سے منع کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں تم پھر بھی مجھے دے دو زبردستی. وہ لے کر رات کو اس کمرے میں رہے. سب لوگ صبح انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ مرے ہوئے نکلتے ہیں یا نہیں. دیکھا کہ وہ عالم دین کمرے سے باہر آئے لیکن بہت ہی خستہ حالت تھی, اور کہا کہ میں نے اپنی دادی, کیونکہ سید عالم دین تھے, کہا میں نے اپنی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دیکھا کہ وہ اس کمرے میں آ کر بہت زار و قطار جو رو رہی ہیں, ظاہر ہے ان سے محرمیت بھی رکھتی تھیں وہ کیونکہ سید ان کی اولاد کے اندر سے ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا کہ اتنے زیادہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر جو ہے شہید ہوا ہے. تو جب سے وہ جگہ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوکیٹ ہوئی, اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب ان کی اتنی بری حالت تھی تو وہ افراد جو جب شدت کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو روتا دیکھتے تھے
تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس وجہ سے وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے، لیکن ان کو یہ بات بیان کرنا تھی۔ تو بہرحال تقریباً 100 سال کا جو عرصہ یا اس لحاظ سے جو ہے وہ ابھی یہ گزرا ہے، جس کے اندر سے یہ مقام جو ہے وہ لوکیٹ ہوا ہے، مقام استشہاد علی اکبر۔ اب لوگ یہاں پر جانا شروع ہو گئے اور اس لحاظ سے یہ واضح طور پر اب یہ جگہ بن گئی۔ تو بہرحال حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آپ نے اپنی دیکھی ہے اس لحاظ سے ان کی سیرت، اور اب جو حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں وہ ذریعہ امام مظلوم میں پائنتی کی جانب دفن ہیں۔ ان کے سینے کے اوپر آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں سے بعض نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین کے سینے پر دفن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سینے کے قریب دفن ہے، کچھ کہتے ہیں امام حسین کے سینے پر رکھ کر چوتھے امام نے ان کو دفن کیا تھا، اور ان کی پائنتی کی طرف حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ تو اس ذریعے مقدس کے اندر ہی حضرت علی اکبر دفن ہے۔ السلام علیکہ یا علی ابن الحسین الاکبر، ہمارا سلام ہو ان کے اوپر اس شخصیت پر جو صورت، سیرت، کردار، گفتار ہر لحاظ سے پیغمبر اسلام کی شبیہ تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو پوری گفتگو آپ نے سنی، تو اس وجہ سے یہ صرف آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ جب بھی آپ کبھی تاریخی چیزوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ہم نے شروع میں کہا کہ کوئی فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ کوئی عقائد کی باتیں نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ہم مدرسہ بھی کوئی تاریخی بات کو کوئی پوسٹ بنا کے ڈالتا ہے، وہ ہمارا مقصد خلفشار برپا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹالرنس ڈیولپ کرنا ہے لوگوں میں، تاکہ لوگ جو ہے نا ایک مخالف بات بھی اگر سن رہے ہوں، یعنی جو اب تک سنتے آئے ہیں اس کے برخلاف کوئی بات، تو ان کے اندر جذب کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی علماء کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو تاریخی معاملات میں اتنی حساسیت نہ پیدا ہو جائے، تو کیونکہ لیکن تقریر کے اندر معاملہ الگ ہوتا ہے، تحریر میں یا پوسٹ وغیرہ کے اندر ڈالنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا وہ جو ہے طریقہ کار، اگر کوئی چیز نئی بھی چیز ہوتی ہے، تاریخی تحقیق ہوتی ہے، جیسے حضرت علی اکبر کے شادی شدہ ہونے کی آیت اللہ صادق روحانی کا جو استفتاء ہے، ہم اکثر 7 یا 8 محرم کے قریب اس کو جب ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے نیچے ایک لمبے لمبے ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم بہت برا بھلا بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، تاکہ اس وجہ سے کہ لوگوں میں نا اس کی حساسیت کم ہو تاریخی مسائل کے اندر، اور وہ یہ نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو یہ چیز سنی نہیں، لہٰذا جو نہیں سنی تو یہ غلط ہے۔ تو لیکن جب آپ تقریر میں اگر اس مشہور کے خلاف اگر جاتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کی اپنی تقریر اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کو آئندہ بلایا نہیں جائے گا، لوگوں کا گریہ آپ چھین لیں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو چاہیے کہ بہرحال تاریخی مسائل کے اندر ہر طرح سے، ہر زاویے سے اپنی تحقیق کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ تقریر کے بعد اگر کوئی آپ کے سے سوال کرے تو آپ کے پاس اس کا اچھا جواب موجود ہو۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کے پاس جمع ہوتی جائیں گی، آپ اپنا خود ہی، یہ تو 1-2 مثالیں ہم نے صرف بیان کی، ہماری کیونکہ 2 ہی کلاس ہوئی تھیں اب تک، تو ایک فطرس کے موضوع پر تاریخ کی بات لی، آج ایک حضرت علی اکبر کے سلسلے میں آئی، تو اس طرح سے تاریخ کے اور بہت سارے موضوعات آپ لے کے جمع کرتی جائیں، یہاں تک کہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کربلا سے متعلق ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک مواد جمع ہو جائے گا، جس پہ ہر طرح کے آپ کے پاس کوئی اگر سوال بھی کرے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو جواب دے سکیں۔ تو ذاکرات کے حوالے سے، یعنی ان کو جب بھی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اصل میں آپ ایک سمبل ایک ہوتی ہیں کہ بھائی یہ اگر ممبر پر آئی ہیں تو ہم سے ان کی معلومات زیادہ ہے، تو ان سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ جواب دیں گی۔ تو اگر آپ نے بالکل رٹی رٹائی چیزیں یاد کر رکھی ہیں، صرف رٹ رکھی ہیں اور وہ بیان کر رہی ہیں، تو 1-2 سوال میں آپ ڈھے ہو جائیں گی لوگوں کے سامنے، اور آپ کا تاثر آئندہ تبلیغات کے لحاظ سے کمزور پڑ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی معلومات کو وسیع کرتے جائیں۔ تاریخ میں متضاد باتیں بھی ہوتی ہیں، ان سب کی معلومات رکھ کے پھر ممبر پہ جائیں گی تو انشاءاللہ زیادہ بہتر تبلیغ کر سکیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد۔